نماز بتاؤں کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ نہیں یہ میں کھڑا ہوں. اور زانوں سمیٹ کے زانوں کے بل بیٹھنا حق کی بات. اللہ تمہارا بھلا کرے. پھنس گئے ہو بڑی بری طرح. ہاں جی آؤ میں لمحوں میں بتاتا ہوں, کوئی دیر ہی نہیں. ہاں اور میں نے رات بھی کہا علی والا انگوٹھا چھاپ ہو سکتا ہے, جاہل نہیں ہو سکتا. چونکہ علی کا لقب ہے علم اللہ, اللہ کا علم. تو جس گھر میں علی رہتا ہو وہاں جہالت کیسی؟ جی میرے ادھر دیکھنا. القیام, خدا کی قسم انتخاب بڑے بڑوں کو ٹولا, سرائکی میں پھرولا, کخ نہیں نکلا پلے سے. یہ تک پتہ نہیں قیام کا مقصد کیا ہے, رکوع کی حقیقت کیا ہے, سجدے کی اصلیت کیا ہے, تشہد کی واقعیت کیا ہے. انہوں نے فتویٰ دینا ہے تشہد میں علی کو نہ لانا, جسے خود یہ پتہ نہیں تشہد ہے کیا. ایک ایک جملے میں, تاکہ بچے بھی اپنے پلے کچھ ڈال کے جائیں. القیام کا قیام العبد بخدمت السلطان, جیسے کسی شہنشاہ کی خدمت میں کوئی نوکر کھڑا ہوتا ہے تب کیا حکم ملتا ہے؟ قیام یہی ہے نماز کا. اللہ جانے کون میرے ساتھ تھا, کس نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا. جیسے کوئی غلام نوکر شہنشاہ کی خدمت میں کھڑا ہے, جو حکم ملے بجا لاؤ. مجھے اچھی طرح یاد ہے, حافظہ ہی تو میری میراث ہے. میں تمہیں بتا چکا ہوں قیام کیا ہے غلام باز, کہ بادشاہ کیا حکم دیتا ہے وہ بجا لاؤ. ابی بن کعب نماز پڑھ رہا ہے, قیام میں ہے. حسنین کے نانا نے آواز دی, ابی. یا تو وہ کھڑکی کھولو دماغ کی, میں خود ہوں, میں نے لفظ بھیج رہے ہیں وہ سن تو خود کرو گے. ابی نے سنا, جلدی پڑھنا شروع کی. رسول نے پھر آواز دی, ابی بیٹھ جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول نے تیسری آواز دی, اللہ اکبر اللہ اکبر. جی یا رسول اللہ. پہلی آواز نہیں سنی, سرکار سنی ہے, آیا کیوں نہیں؟ سرکار آپ دیکھ رہے تھے, میں قیام میں تھا, نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا دیکھ رہا تھا جبھی تو بلایا ہے. دیکھ رہا تھا جبھی تو آواز دی ہے. تو سرکار بس ختم کر کے آ گیا ہوں نا, فرمایا توڑی کیوں نہیں؟ سرکار نماز, فرمایا من علمک الصلاۃ, تجھے نماز بتائی کس نے؟ سرکار آپ نے. تو فرمایا میں ہی بلا رہا تھا نا. تو رسول نے بتا دیا قیام کیا ہے, بادشاہ کی خدمت میں نوکر کا کھڑا ہونا. محمد نے بلا کے بتا دیا, وہ بادشاہ نہیں بلایا کرتا, ہم بلایا کرتے ہیں. تو بس کافی, وہ نہیں بلاتا, ہم بلاتے ہیں. اور اگر وہ بھی بلائے تو پھر بلایا جاتا ہے زبان سے, اس کی زبان بھی ہم ہیں. الرکوع ہے علامت الانکسار, جانے کی علامت
درخت دیکھیں، درخت شاخیں یوں کھڑی ہوتی ہیں، کوئی شاخ ٹوٹ جائے یوں ہو جاتی ہے، بھئی یہی رکوع ہے۔ رکوع کر کے ہم بتاتے ہیں ہم تیرے سامنے ٹوٹ گئے ہیں، تو بتا کیا چاہتا ہے۔ رکوع ٹوٹ جانے کے علاوہ والسجود علامت موتو قبل ان تموتو، موت سے پہلے مر جانے کا نام ہے سجدہ۔ جی سمجھے، جو اس طرح نماز پڑھے اس نے پڑھی، ورنہ ورزش ہے، چکرے ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ سجدے میں ہم گر کر بتاتے ہیں موت سے پہلے ہم مر گئے ہیں، تو کہے تو سر اٹھائیں، ورنہ جب تک تو نہ کہے نہیں اٹھاتے۔ اب بیٹھے ہو حلالیوں، ہر حلالی اپنا پھیپڑا 1 منٹ نہیں بلکہ آدھے منٹ کے لیے مجھے دے دو، میں تمہارے پھیپڑے میں کچھ پھونکنا چاہتا ہوں۔ سجدہ کیا ہے؟ ہم مر گئے ہیں، تو کہے تو سر اٹھائیں، ورنہ نہیں۔ ایک دن محمد سجدے میں تھا، ایک بچہ بیٹھ گیا، چلے تو نہیں گیا نا، بچہ بیٹھ گیا، آواز کیا؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم مر گئے ہیں، تو کہے تو سر اٹھائیں۔ وہ کہہ رہا ہے حسین اترے تو سر اٹھانا۔ جی الرکوع ہے اب پاتر ظاہر و ولایت امیر المومنین، علی کی ولایت کے ظاہر کا نام رکوع، قیام رسول کی خدمت، رکوع علی کے سامنے ٹوٹ جانا، سجدہ حسین کے لیے مر جانا۔ جو قیام میں کھڑا ہے نماز میں اور یہ ایمان رکھتا ہے کہ اگر ابھی رسالت کی آواز آئے میں نماز چھوڑ دوں گا، ظاہری چھوڑ دوں گا، حقیقی پڑھنا شروع کر دوں گا، کیونکہ یہ ظاہر ہے، ان کا حکم حقیقی نماز ہے جو رکوع میں ہے، اور ذہن میں یہ ہے میں علی کے سامنے ٹوٹ گیا ہوں۔ وہ چاہے تو جوڑے، تو میں یہ تو جانتے ہو نا کہ توڑ دے جس کو علی پیوند ہوتا ہی نہیں۔ اور جب سجدے میں جاؤ تو یہ تصور دماغ میں ہو کہ میں مر گیا ہوں حسینیت کے سامنے، پھر نماز پڑھی۔ ٹکروں کا نام نماز نہیں، جیسے تلاوت کا نام قرآن نہیں، فراست کا نام قرآن ہے۔ سمجھو پڑھ کیا رہا ہوں؟ اسی طرح نماز کی بھی حقیقت کی خبر ہو، پہلی رکعت مکمل، دوسری پھر اسی طرح، اور یہ کریم کی کریمی ہے کہ تو نے یہ تینوں عمل پورے کیے۔ اللہ نے کہا اب جھکنے سے پہلے مانگ لے مجھ سے جو مانگنا ہے۔